پنجاب کے شیڈول کا اعلان ہو چکا، آج داخلوں کی آخری تاریخ ہے اور 30 اپریل یہ پولنگ کا دن ہے، اور 30 اپریل بھی حقیقت میں آئینی مدت سے تجاوز ہے۔ تقریباً 2 ہفتے بعد انتخابات ہو رہے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے لیے آج تک شیڈول اور پولنگ ڈیٹ کا اعلان نہیں ہو سکا ہے، اور آج بھی الیکشن کمیشن میں مشاورت اور اجلاس جاری ہیں اور نہیں معلوم کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آئین کی خلاف ورزی اپنی جگہ، حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا فرض یہ تھا کہ آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد کرتے، لیکن ملک کے حالات جیسے کچھ ہیں اور جس طرح حکومت کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن تقاضا کرتا ہے اور حکومت کی طرف سے مالی وسائل نہ ہونے کی خبر دی جاتی ہے۔ ان حالات میں پاکستان اس کا متحمل شاید نہ ہو سکے کہ 2 اسمبلیوں، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک مرحلے پہ ہوں اور پھر قومی اسمبلی اور باقی 2 اسمبلیوں کے انتخابات دوسرے مرحلے پر ہوں۔ اس لیے جماعت اسلامی پاکستان کا موقف یہ ہے کہ پورے ملک کے انتخابات ایک دن ہوں۔ اگر پنجاب اسمبلی کا انتخاب 2 ہفتوں کی تاخیر سے ہو سکتا ہے، سرحد اسمبلی کا انتخاب کچھ عرصے کی تاخیر سے ہو سکتا ہے، تو سیاسی جماعتوں سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ ان سب کو ایک تاریخ پہ اتفاق کر لینا چاہیے جس پہ تمام صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کا انتخاب ہو جائے اور وسائل کا کم سے کم استعمال ہو، لیکن یہ انتخابات ہو جائیں۔ اس وقت ان سازشوں کا بھی ذکر گاہے بگاہے سنا جاتا ہے کہ قوم کو اور عوام کو اپنے رائے دہی کے حق سے محروم رکھنے کی بات ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی اس طرح کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، اور عوام کا مینڈیٹ عوام کو ملنا چاہیے۔ عوام ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اختیارات کس کے پاس ہوں، اور انتخابات ہی اس کا ایک معروف طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے۔ اس وقت ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہمارے سامنے ہیں، ان میں ہم اس بات پہ فخر نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان میں واحد جماعت جس کے اندر جمہوریت ہے اور جمہوری کلچر ہے، اور جس کے اندر رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور مستقلاً وقفوں کے ساتھ ارکان کے رائے سے ذمہ داران کا تعین ہوتا ہے، وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ کسی بھی دوسری جماعت کے اندر جمہوریت، خود جماعت کے اندر جمہوریت موجود نہیں ہے، اس لیے پھر ان سے یہ توقع بھی ممکن نہیں ہوتی کہ وہ جمہوریت کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ چونکہ انتخابات کا سال ہے اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی امیدواران کے اعلانات ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی نے شاید اس وقت بھی سب سے زیادہ اپنے امیدواران کا اعلان کر رکھا ہے، دیگر جماعتوں میں اب تک وہ اعلانات نہیں ہو سکے ہیں، اور جماعت اسلامی کا اپنا قاعدہ اور ضابطہ ہے، اسی کے مطابق یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ دیگر جماعتوں میں جس طرح جمہوریت نہیں اندرون میں، اسی طریقے سے ان میں امیدواران کا تعین بھی صرف فرد واحد کے رائے پہ اس کا انحصار ہوتا ہے۔ واحد جماعت اسلامی ہے جس کے اندر ایک معروف شورائی نظام ہے اور نچلی سطح سے آراء آتی ہیں اور ضلعی سفارش پہ صوبائی پارلیمانی بورڈ کی سفارش اور آخری فیصلہ مرکزی پارلیمانی بورڈ کرتا ہے۔ ضلع دیر پائن کے حوالے سے بھی یہ فیصلے ہو چکے ہیں
اور ہم نے صوبائی سطح پہ پھر یہ طے کیا کہ امیدواران کا اعلان ضلعی نظم کرے گا۔ یہاں اس وقت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن یہاں بھی اسی اصول پہ عمل ہوگا۔ صرف اس بات کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اعزاز الملک افکاری صاحب بھی اپنے صوبائی حلقے سے ہمارے امیدوار ہوں گے اور باقی امیدواران کے نام وہ اعلان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس میں توشاخانہ دیگ کا ایک چاول ہے۔ توشاخانے کی صورت میں جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، حقیقت میں وہ پوری تصویر نہیں ہے۔ پوری تصویر اس سے بھی بڑی ہی گھناؤنی اور بڑی ہی خوفناک ہے، اور عوام جن لوگوں پہ اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، انہی لوگوں نے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ عوام نے اپنی امانت خزانے کی صورت میں، قومی وسائل کی صورت میں جن لوگوں کے حوالے کیے ہیں، انہی لوگوں نے ان وسائل کو لوٹا ہے۔ اور پھر توشاخانے کی یہ بات مزید گمبھیر اور پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ اگر توشاخانے سے کوئی تحفہ کوئی برسر اقتدار صاحب اقتدار لینا چاہے، اپنے گھر کی زینت بنانا چاہے، آئین اور قانون کی روح سے اور قاعدے اور ضابطے کی روح سے، اس کی تو اس کو اجازت ہے، لیکن یہ کہ وہاں سے ایک چیز اٹھا کے 15% قیمت پر، اور زیادہ سے زیادہ جو دعوے ہوتے ہیں 50% قیمت پر وہ وصول کرتا ہے، اور کئی گنا زیادہ قیمت پر پھر وہ فروخت کرے، یہ عوام کے اعتماد کو بھی ٹھیس ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ تحفے دیے ہیں، ان لوگوں کے سامنے بھی پاکستان کی بڑی بری تصویر پیش ہوتی ہے۔ اب ہم عوام کے سامنے آ رہے ہیں، عوام سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہوں، یہاں پہ امن و امان ہو، یہاں مہنگائی کنٹرول ہو، یہاں روزگار کے مواقع حاصل ہوں، یہاں انصاف کا ایک نظام برسر عمل ہو، یہاں کاروبار ہو، روزگار ہو، تو اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ ان لوگوں پہ اعتماد کریں جن کے بارے میں ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انہوں نے نہ صرف عوام کے اعتماد کو کبھی ٹھیس پہنچائی ہے، بلکہ اپنی طرف سے بھی ہر مشکل وقت میں اپنے جیبوں سے، اپنے وسائل سے بھی قوم پہ خرچ کیا ہے، اور لوگوں کا یہ اعتماد رہا ہے کہ انہوں نے مشکل گھڑی میں ہماری قیادت پہ، ہمارے کارکنان پہ یہ اعتماد کیا ہے، وسائل ان کو فراہم کیے ہیں۔ الحمدللہ وہ وسائل امانت اور دیانت کے ساتھ پھر مستحقین تک پہنچائے گئے ہیں۔ اگر قوم اعتماد کرے گی، اور قوم سے ہمارا یہ تقاضا ہے کہ اعتماد کرے، اس وقت اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہا کہ اب قوم اور عوام جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد کا اظہار کرے، اور عوام کے اعتماد کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز ہم امن و امان کا، سکون اطمینان کا، خوشحالی کا، اور یہاں پہ روزگار کا، قیمتوں کے کنٹرول کا، اور ایسا نظام کہ اس نظام میں دنیا کی خوشحالی بھی ہو، اور اللہ کے دین کی بنیاد پہ اگر اس نظام کو استوار کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ آخرت کی کامیابی بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ اس موقع پہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آئین کے چند شکات کی طرف اشارہ کروں، قوم کی رہنمائی کے لیے بھی، اور صحافت پریس سے میڈیا سے میرا یہ تقاضا ہے کہ وہ آئین کی دفعہ 62 کے ان شکات کو اجاگر کرے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا امیدوار اور ممبر رکن وہ شخص بن سکتا ہے جو اچھے کردار کا مالک ہو، یا ان کے الفاظ ہیں۔
اور وہ اسلام کے احکامات سے انحراف میں مشہور نہ ہو، اور وہ اسلام کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو اور فرائض کا پابند ہو، کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہو، اور وہ امانت دار ہو، فاسق اور فاجر نہ ہو، امین ہو۔ یہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے، اور الیکشن کمیشن پہ بھی لازم ہے کہ امیدوار ان اوصاف سے متصف لوگوں کو وہ امیدوار بنائے، اور پھر عوام کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے امیدواران میں اور سیاسی جماعتوں میں اس کو ڈھونڈے اور ان لوگوں کو اپنا نمائندہ بنائے جو ان اوصاف سے متصف ہوں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ اس وقت پاکستان کی جو بری حالت ہے قوموں کی برادری میں، ہم اس کو عزت اور وقار کا ایک مقام، بلند مقام دلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ قوم اور عوام ہمارا ساتھ دیں، اور اس کے سوا اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کل سے شروع ہونے والے قبائلی مارچ کا بھی تذکرہ کروں گا۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام جو ضم شدہ اضلاع ہیں، مرج ڈسٹرکٹس،